ان دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیے، محنت کیجیے، تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے لو لگائیے، اسی طرف توجہ کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن مصروفیات میں آپ مشغول رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات دین کو پھیلانے کی، تعلیم کی، تبلیغ کی، تدریس کی اور لوگوں کی تربیت کی مصروفیات تھیں، جہاد کی۔ جب آپ ان مصروفیات سے فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکائیے، یعنی جو عام روزمرہ کی مصروفیات ہیں، جو آپ کے فرائض منصبی سے متعلق ہیں، ان سے جب فارغ ہونے کے لمحات میسر آئیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، براہ راست عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر کے تھکائیے، یعنی اتنی عبادت کیجیے جس سے جسم تھکنے لگے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور تھکنے سے مراد یہ ہے کہ نفلی عبادت ہے، کیونکہ جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو آدمی فارغ ہو یا نہ ہو، وہ تو ہر حال میں انسان کے ذمہ فرض ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں مصروف ہوں لہذا آج ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا یا جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس کے لیے تو وقت نکالنا ہی نکالنا ہے ہر حالت میں، اس کے لیے فراغت شرط نہیں، کتنا ہی مشغول ہو انسان، لیکن نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنا تو ہر انسان کے ذمہ فرض ہے، اس کو فراغت کے اوپر موقوف نہیں۔ لہذا یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ فارغ ہو تو پھر وہ عبادت کیجئے، تو اس سے مراد نفلی عبادت ہے، نفلی نمازیں، تلاوت قرآن کریم، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، یہ نفلی عبادت ہے۔ بڑا سبق در حقیقت یہ دیا جا رہا ہے کہ ذرا اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یوں تو ایک مومن کی صبح و شام سے لے کر زندگی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ انجام دیے جائیں تو وہ بھی موجب اجر و ثواب ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اگر کوئی روزی کما رہا ہے اور اس نیت سے کما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ کچھ حقوق رکھے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں یہ روزی کما رہا ہوں، اور روزی کمانے کا حلال طریقہ اختیار کرے، حرام سے بچے، تو ساری روزی کمانے کا جتنا عمل ہے وہ بھی در حقیقت عبادت بن جاتا ہے، یا وہ بھی در حقیقت موجب اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص کہیں پر ملازمت کرتا ہے، اگر نیت ملازمت کرنے سے یہ ہے کہ اس کی جو تنخواہ حاصل ہوگی تو اس سے میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کروں گا اور حلال طریقے سے یہ کام انجام دوں گا، تو جتنی ملازمت، جائز ملازمت کے جتنے بھی وہ کام کر رہا ہے وہ سب موجب اجر و ثواب ہو جائیں گے انشاءاللہ، نیت کے درست ہونے کی وجہ سے۔ کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اس نیت سے کھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا حق رکھا ہے، لہذا میں اس کے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، اس سے میری قوت بحال ہوگی تو میں اپنے فرائض صحیح سے کیسے انجام دے سکوں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہو گیا۔ جبکہ آدمی مسنون طریقے سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے اور کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سو رہا ہے تو اس لیے سے سوئے کہ بھئی
سونے کے نتیجے میں طبیعت میں چستی اور تازگی پیدا ہوگی، اس کو میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں استعمال کروں گا، تو یہ بھی عبادت۔ تو اصل میں تو مومن کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے، لیکن عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جو میں نے ابھی عرض کی کہ نیت صحیح کرنے کی وجہ سے وہ عبادت بنتی ہے، حقیقت میں عبادت نہیں تھی، ایک برا کام تھا۔ کھانا، کمانا، سونا، لوگوں سے ملنا، یہ سارے کام مباح تھے، جائز تھے، عبادت براہ راست نہیں تھے، لیکن نیت کرنے سے وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ اور اصل عبادت جو ہے، عبادت کی وہ قسم کہ جو براہ راست عبادت ہے، اس کا کوئی اور مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کچھ اور نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر نیاز انسان خم کرے، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعائیں کرنا، یہ ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جو براہ راست عبادت ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک براہ راست عبادت جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ذکر، تسبیح، تلاوت وغیرہ، اور ایک بالواسطہ عبادت کہ اصل میں عبادت نہیں تھی، لیکن ایک مومن کے لیے صحیح نیت کے ساتھ انجام دینے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مومن صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اپنے ملازمت میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، کھانے کمانے میں لگا ہوا ہے، لیکن صحیح نیت سے کر رہا ہے، تو اس عبادت سے اگر فارغ ہو، جب اس سے فراغت ہو، اب خالی وقت ہے، تو اس خالی وقت کو انسان کو چاہیے کہ وہ نفلی عبادتوں میں صرف کرے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر اس میں اپنے آپ کو تھکائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر مثلا نماز پڑھے، اتنی پڑھے کہ تھکن محسوس ہونے لگے۔ حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں تہجد کی نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو اتنے طویل کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر رکھی ہیں، اگرچہ خطا آپ سے ہوتی نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو معاف کر رکھی ہے، پھر آپ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تھکاؤں۔ تو ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے، یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھا ہی، لیکن آپ کے واسطے سے ہم سب کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، جو خالی وقت میں مل رہا ہے، اس خالی وقت کو بیکار ضائع کرنے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے میں، اللہ تعالیٰ کے نفلی عبادتوں میں صرف کرو، جس میں نفلی نماز بھی داخل ہے، جس میں تلاوت قرآن کریم بھی داخل ہے، جس میں ذکر بھی داخل ہے۔ ارے بھائی خالی بیٹھے ہو، کوئی کام نہیں، وقت فارغ ہے، اس میں بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں تو زبان پر کچھ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لے آؤ، سبحان اللہ ہی کہ سبحان اللہ ہی کہتے رہو، الحمدللہ الحمدللہ ہی کہتے رہو۔ یہ کلمات ایسے ہیں تو چھوٹے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان کی ادائیگی میں تو بہت ہلکے ہیں، آسان ہیں، لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے اور رحمان کو بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو خالی بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اس خالی اوقات میں یہ ذکر زبان پر ہو۔ فرض کیجئے بس میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، سفر لمبا ہے، وقت خالی ملا ہوا ہے، کوئی اور کام ہے نہیں، تو اس وقت کو بیکار گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے رہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور کچھ نہیں تو ذکر سے زبان تر رہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. اور یہ جو کہا جا رہا ہے فارغ ہو گئے ہو تو تھکاؤ، وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے جو اوقات ہمیں دے رکھے ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں، یہ ہمارا سرمایہ زندگی ہے. ان کو بیکار گزارنا جس سے کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، یہ ایسا ہے جیسے کہ سونے کو مٹی بنا دینا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی دیا ہے، اگر انسان اس کو استعمال کرے اس کے ذریعے ایک لمحے کے اندر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے فارغ جب ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ مطلب فارغ ہے تو لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، سب اور تھکاؤ اپنے آپ کو. اور یہ بھی بتا دیا، اس میں یہ سبق بھی دے دیا کہ جب کوئی بندہ نفلی عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا ارادہ کرتا ہے نفلی عبادت کرنے کا، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تو شروع میں اس کو دل نہیں لگتا، اس کی وجہ سے بس دل تو لگ نہیں رہا، چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ارے دل کا نہ لگنا یہ بھی تو ایک مشقت ہے، یہ بھی تو ایک محنت ہے. تو دل نہ لگنے کے باوجود اپنے آپ کو زبردستی اس کام میں لگاؤ، وہ تھکن ہی مقصود ہے، وہ مشقت ہی مقصود ہے، وہ تعب ہی مقصود ہے کہ جب اللہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر یہ مشقت برداشت کرو گے، اس مشقت کو سہو گے اور یہ محنت اٹھاؤ گے تو یہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا. اس سے تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا. تو تھکاؤ اپنے آپ کو، یہ کہہ کر بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ ذکر میں اور تسبیح میں اور تلاوت میں اور عبادتوں میں مزہ بھی آئے. لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا عبادت میں. ارے عبادت مزے کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. مزہ آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے، جس حالت میں بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے کام کر رہا ہے تو بس وہ اطاعت ہے، وہ بندگی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو اشارہ اس طرف فرما دیا گیا، اپنے آپ کو تھکاؤ کہہ کر یا مشقت اٹھاؤ کہہ کر یا محنت اٹھاؤ کہہ کر اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ بھئی یہ جو عبادتیں ہیں ان کے اندر تمہیں کچھ طبیعت کے خلاف ہوں گی، ناگوار لگیں گی شروع میں، خاص طور پر شروع میں مشقت ہوگی، محنت ہوگی، لیکن اللہ کی خاطر اس محنت کو برداشت کرو، وہ مشقت اٹھاؤ اور دل لگے یا نہ لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. اور اس تھکن کا مزہ آخر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو تھکن ہم نے اٹھائی تھی، یا مشقت یا تعب جو اٹھایا تھا، یا دل نہ لگنے کے باوجود ہم اس کام میں لگے تھے، تو اس کا کیا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اسی کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر ہے. ویسے تو ہم صبر کا لفظ عام طور سے اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی مصیبت پڑی ہو اس کے اوپر صبر کرے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں صبر اس کا نام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور خواہش یہ تھی کہ بھائی اس سے چھٹکارا ہی مل جائے تو اچھا ہے، لیکن زبردستی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگایا، اپنی خواہش نفس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا، تو یہ صبر ہے. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کو جنت کی نعمتیں ہم نے دی ہیں بما صبروا، کیونکہ انہوں نے زندگی میں
دنیا کی زندگی میں صبر سے کام لیا تھا. ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر عبادت میں لگے ہوئے تھے. ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر ہماری اطاعت میں لگے ہوئے تھے. ان کا دل گناہ کرنے کو چاہ رہا تھا مگر انہوں نے اپنے آپ کو روک کر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا. اس کی وجہ سے ان کو جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب فارغ ہو جاؤ تو تھکاؤ اپنے آپ کو، مطلب یہ کہ دل لگ رہا نہ لگ رہا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور اس میں ایک اور بات بڑی ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ، کاہے سے فارغ ہو جاؤ؟ ہم لوگ تو دنیا کے کام میں، روزی کمانے میں، اس میں تجارت میں، معیشت میں لگے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے دن مصروف رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے دین ہی کے کام میں، تعلیم میں، تبلیغ میں، تدریس میں، نصیحتوں میں، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے میں، جہاد میں، اس میں مصروف رہتے تھے. تو کوئی یہ نہیں خیال ہو سکتا یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ بھی تو دین کی عبادتیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے بھی فارغ ہو جاؤ تو اب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے اپنے آپ کو تھکاؤ. تو معلوم ہے کہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ طالب علم ہیں، چاہے وہ استاد ہیں پڑھا رہے ہوں، چاہے تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں، چاہے جہاد میں لگے ہوئے ہوں، وہ بھی جب ان کو فارغ وقت ملے تو اس میں ان کو نفلی عبادتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. کوئی نفلی نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا عظیم سبق ہے. اذا فرغت فانصب. دوسرے اس سے ایک عجیب ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ اس طرح کے جملے استعمال کر لیتے ہیں کہ بغیر نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر کھانا کھائیں. مثلا نماز سے فارغ ہو جائیں. تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کے سامنے کسی نے اس طرح کی بات کی، جیسے عشاء کا وقت تھا تو کبھی پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں پھر کھانا کھائیں گے. تو آپ نے فرمایا، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ارے بھائی نماز ایسی چیز نہیں ہے اس سے فارغ ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بھائی نماز تو ایک بوجھ ہے، ذرا جلدی سے اتار لیں تو پھر جو اصل مقصد ہے کھانا کھانے کا وہ حاصل ہو. فرمایا کہ یہ جملہ بے ادبی کا جملہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو کھانا کھائیں. جو اصل مقصد کھانا کھانا ہے اور یہ بوجھ اتار لیں. ارے قرآن تو کہتا ہے فیضا فرغ تو فانصب، دوسرے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر بھوک لگی ہو اور کھانا سامنے آ جائے تو اس صورت میں کھانا پہلے کھاؤ، نماز بعد میں پڑھو، تاکہ ذہن ایک طرف فارغ ہو جائے کھانے سے. ورنہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، ذہن تو اس طرف لگا ہوا ہے، کیا خشوع پیدا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہوگی. تو اس واسطے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا اور عشاء کی وقت، عشاء کی نماز دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. یہ اس وقت جب کہ آدمی کو کھانے کی طرف متوجہ ہونے کا اندیشہ ہو. ہاں اگر ایسی کوئی خاص توجہ نہیں ہے اور اطمینان سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے پھر بے شک نماز بھی پہلے پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ نماز سے فارغ ہو جائے تو کھانا کھائیں گے، یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. پھر فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف توجہ کرو، اسی سے لو لگاؤ. فرمایا کہ جس حالت میں بھی ہو تمہاری توجہ، تمہارا دھیان، تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا رہنا چاہیے. یہاں تک کہ جس وقت جس حالت میں بھی ہو